مسلح رسول پہ آئے، پیغمبر کے بار بار ارشاد فرمانے پر حضور اس کے مسلح پہ صدیق تشریف لے آئے۔ اللہ دا مربے کو اللہ نے جو ہی صدیق مسلح دے آئے نماز شروع ہوئی، اللہ نے اپنے نبی نے بھی آرام دے چھوڑے ہے۔ آپ نے آنکھ کھولی ویکھیا تے کول سینہ عباس تے علی پاک بیٹھے نے، جے اتھے آنکھ نہ کھل دی تے حضور نہ آندے تے لوگاں نے کہنا سی جماعت صدیق نے کروائی، علی پاک تے گئے کوئی نہیں، عباس تے گئے کوئی نہیں۔ رسول پاک نے آنکھ کھولی، فرمایا جماعت ہو گئی۔ فرمایا محبوب جی ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے۔ فرمایا عباس علی میں ذرا سہارا دے او میں تو صدیق دے مگر آپ کھڑا کر آواں، آج اہل بیت دا میں امام بنا کے آواں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسے عباس نے ایک پاسے علی پاک نے دعا دے کندیاں تے رسول اللہ نے ہاتھ رکھے ہیں، صحیح البخاری اندر لکھے ہوئے ہے، ایک پاسے سیدنا عباس ایک پاسے علی۔ امی عائشہ مگر کھڑیاں نے تے ویکھ رہی ہیں تے منظر جڑا امی عائشہ نے بیان کیتا ہے وہ تن جواب ہے کہ لیٹنگ کیوں نہیں کرتے، جشن کیوں نہیں مناندے۔ نبی پاک جا رہا نماز پڑھن، امی عائشہ فرماندیاں نے دعا دے کندیاں تے حضور نے ہاتھ رکھے ہوئے ہے تے پیران نال لکیر بن دی جا رہی ہے، بخار دی وجہ چل نہیں پا رہا حضور تے پیران دی لکیر بن دی جا رہی ہے، این نشان بندا جا رہا، پیر گھستے جا رہا ہے، کیوں نہیں مناتے؟ اور حضور کے نالین پاک سے محبت کرنے والوں، حضور کے بالوں سے محبت کرنے والوں، حضور کے بال پورے ملک میں پھرا کے دکھانے والوں کہ یہ حضور کے بال مبارک منہ مبارک آ گئے ہیں، جبکہ ان کے آنے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، پورا پنڈ بستی اکٹھی ہو جاتی ہے حضور کے بال مبارک۔ میں پوچھتا ہوں جب حضور کے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے اور بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے حضور کے پیر مبارک زمین پہ لگ نہیں رہے، عباس و علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سہارے جا رہے ہیں، تمہیں اس حالت میں خوشی اور جشن سے مناتے ہوئے کبھی سوچا ہے کہ حضور کی حیثیت کیا تھی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، 17 نمازاں نبی علیہ السلام زندگی مبارک اندر پڑھائیاں نے۔ آئیے ذرا آخر بل چلیے 11 ربیع الاول آخری رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویرے 12 ربیع الاول دا منظر میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ 12 ربیع الاول سویر میں ہون والی ہے، نبی علیہ السلام بیماری دی کیفیت بخار دی شدت جڑی ودی جا رہی ہے۔ 12 ربیع الاول ایک مدینے کا، ایک 12 ربیع الاول پیر محل کا ہے، ایک مدینے کا، ایک پاکستان کا، ایک ہندوستان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس طرف صحابہ اکرام آل رسول ہیں، اس طرف اہل حدیث کھڑے ہیں، ایک طرف دوسرا طبقہ جو جشن منا رہا ہے، فیصلہ آپ پر کرنے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عدالت آپ لگائیے، ثالث آپ بنیے، پنچایتی بنیے، اہل علم اور اہل شعور بندے ہو، سنیے ہمارا پیغام سن لیجئے، آپ فیصلہ کیجئے، فیصلہ تمہارا، جواب ہم دے رہے ہیں، فیصلہ تمہارا، دلائل ہم پیش کر رہے ہیں، فیصلہ تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حق پر کون ہے اور حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے، باطل پر کون ہے، خرافات پر کون ہے، سنت پر کون ہے، صحابہ کرام کے ساتھ کون ہے، اہل بیت کے ساتھ کون ہے، اور باقی سارے ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، ہزاروں عیدیں تجھ پہ، ہزاروں عیدیں، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، ہزاروں عیدیں قربانی، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول۔ آخری شعر جا کے آخر پہ سناؤں گا، پہلا مصرع پہلا جملہ سن لیجیے، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، ہزاروں دکھ تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول۔ نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت جڑی ہے بخار دی شدت نال، سویرے 12 محرم جنا 12 ربیع الاول ہے، نبی علیہ السلام نماز فجر دا وقت ہو گیا ہے، 12 ربیع الاول فجر کا وقت ہے، مدینہ طیبہ میں نماز مسجد نبوی میں شروع ہو گئی، صدیق دی امامت اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو گئی، فرمایا صحابہ نماز پڑھ رہے، صدیق بابا جماعت کرا رہے، فرمایا ذرا کھڑکی کھولو میں اپنی اکھنال آخری نظر پاواں صحابہ کرام پر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی کھولی ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں نظر پاک مسجد نبی وال دوڑائی ہے، صحابہ اکرام صدیق دی امامت میں کے خوش ہو گئے، مسکرا پہ صحابہ اکرام فرماتے مسجد نبی روشن ہو گئی، ایج دل کرتا سی کہ محمد مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیت نماز چھوڑ دئیے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا نماز قائم رکھو، نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو۔ آپ نے کھڑکی بند کر چھوڑی، آخری دیدار حضور نے فرمایا 12 ربیع الاول
نبی علیہ السلام نے فجر ویلے مسجد نبی واللہ اپنے نگاہ مبارک ڈالیے صحابہ اکرام دا دیدار کیتا صحابہ اکرام دے وجود اطہر تے نظر مبارک پائیے